بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا انشاءاللہ، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست، میں عمران ریاض کے لیے، اسد علی طور کے لیے بات کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ عمران ریاض گھر آ چکے ہیں۔ اسد علی طور کے لیے آواز اٹھائیے، آواز بنیے، سراپا احتجاج بنیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اسد علی طور کے لیے آواز اٹھائیے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات کریں تو کیا ہوا ہے، انور مقصود صاحب کے ساتھ اس ویڈیو میں اس کی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن تمام چیزوں سے پہلے درخواست یہ ہے کہ اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے۔ یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے۔ تو انور مقصود صاحب کے معاملے کی بات کریں گے، پاکستان تحریک انصاف نے جو بھرپور ٹریلر چلایا اس کی بات کریں گے، اور ایک مریم نواز شریف کا خوف ہے، اس خوف کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا ماجرا ہے، کیا ہو رہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے اس خوف کے تحت۔ سب سے پہلے بات پاکستان تحریک انصاف کا جو آج احتجاج ہے، اس احتجاج کی۔ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو پشاور میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک بھرپور احتجاج۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک شاندار جلسہ کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی اس جلسے میں ریلیاں ہوئی ہیں، اور وہ بیوروکریسی جو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف پر اس وقت ٹوٹ پڑی ہے، وہ بیوروکریسی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی ہے۔ حکومت ہے، مینڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو وہ بیوروکریسی وہاں پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف ایک بھرپور طاقت کے ساتھ اپنا مظاہرہ کر رہی ہے، اور شاندار مظاہرہ ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کچھ نمبرز، کچھ چیزیں، کچھ حقائق ہیں، کچھ لوگوں کے نام ہیں جو ہمارے سامنے آئے۔ جیسے ہمارے سامنے آیا کہ لطیف کھوسہ صاحب لاہور سے MNA مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار کر لیے گئے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اون چودھری کے مقابلے میں جیتنے والے امیدوار، اور سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان کے ٹاپ 5 قانونی دماغوں میں شامل سلمان اکرم راجہ صاحب گرفتار کر لیے گئے۔ حافظ فرحت عباس گرفتار کر لیے گئے۔ ملتان کی بات کریں، وہاں پر معین ریاض قریشی، عدنان ڈوگر، راو آصف، گجرانوالہ میں میاں طارق محمود گرفتار کر لیے گئے۔ اس کے علاوہ بھی نمبر ہے گرفتار کیے جانے والوں کا، یہ کچھ مرکزی نام ہیں، بڑے نام ہیں۔ اس کے علاوہ کارکنان ایک بڑی تعداد میں گرفتار کیے گئے۔ پولیس نے اپنی غنڈہ گردی کی، بدتمیزی کی، وہ ہمارے سامنے ہے۔ گاڑیوں پر پولیس ٹوٹ پڑی، لوگوں کو اتارا، بائکوں سے اتارا، گاڑیوں سے اتارا، مارا پیٹا، اور پولیس والے GPO چوک پر، بال روڈ پر ایسے موجود تھے، مریم نواز شریف کی پولیس ایسے موجود تھی کہ جیسے خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، لاہور پہ کوئی حملہ ہو رہا ہے۔ اور بھرپور انداز میں پولیس نے اپنی فسطائیت کا مظاہرہ کیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی اس حکومت میں انہی کی ہدایات پر ہوگا جو ہوگا۔ وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس صوبے کی، جیسے بھی بنی ہے، لیکن ہے وزیر اعلیٰ، تو یہ ہم نے کرتے ہوئے دیکھا۔ کل ہم نے کیا دیکھا تھا؟ اسی مال روڈ پر پاکستان پیپلز پارٹی والے جشن منا رہے تھے۔ آج تو اتوار ہے، آج تو سڑکوں پر وہ رش نہیں ہے، آج تو مارکیٹس اس طرح سے کھلی ہوئی نہیں ہیں، آج تو یہ چیزیں بڑے آرام سے مینیج ہو سکتی تھیں۔ تو آج پولیس والے مارکوٹائی میں لگے ہوئے ہیں۔ کل پاکستان پیپلز پارٹی والے اسی مال روڈ پر آصف علی زرداری کے صدارتی انتخاب جیتنے کی خوشی میں آتش بازی کر رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے، جشن منا رہے تھے، اور ایسی کی تیسی عوام کی، ایسی کی تیسی ٹریفک کی، ایسی کی تیسی انتظامیہ کی، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔ تو آج وہاں پابندی ہے، اور مریم نواز شریف کی پولیس ٹوٹ پڑی ہے، لوگوں پر یہ کام کیا گیا۔ اب آپ دیکھیے اسلام آباد میں کیا کیا ان لوگوں نے۔ اسلام آباد میں ان لوگوں نے نیشنل پریس کلب کے سامنے ایک بار پھر خندقیں کھود دیں۔ زمین کھود دو، پانی ڈال دو، خراب کر دو اس احتجاج کی جگہ کو جہاں پر جمع ہونا ہے۔ فیصل آباد میں بھرپور ریلی ہوئی، بڑی ریلی ہوئی، مثالی ریلی کہا جا سکتا ہے اس کو۔ لاہور میں ایک جانب ہم نے دیکھا پولیس نے زبردستی کی ہے، لاٹھی چارج کیا، مارا پیٹا، گرفتار کیا، بدتمیزی کی، چلو اے پھڑو اینو، کٹو اینو، چکو اینو، یہ سب کیا گیا۔ لیکن لاہور میں ہی ہم نے اس کے باوجود بھی زبردست انداز میں لوگوں کو اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے دیکھا، جو ان کا جمہوری حق ہے، اور اس جمہوری حق کو ایکسرسائز کرنے میں نکلے ہوئے ہیں۔ فارم 45 کے تحت جیتے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ اس وزیر اعلیٰ کے حکم پر سب کچھ روک رہے ہیں جس کا اپنا فارم 45 مسنگ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی
ویب سائٹ پر مریم نواز شریف کے فارم 45 نہیں ہے اور مریم کے ابو کے فارم 45 وہاں سے ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں. یہ وہ مریم نواز شریف ہیں. پھر جنوبی پنجاب کی بات کریں، جگہ جگہ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں، ملتان میں، لیا میں، رحیم یار خان میں، مظفر گڑھ میں پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور مظاہرہ کیا. اسی طرح سے جہلم میں، منڈی بہاؤدین میں، اس علاقے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نکلے، ریلیوں میں نکلے، گاڑیوں میں نکلے اور بھرپور مظاہرہ کیا. سرگودا سے نعیم پنجوتا ایک بڑا سا قافلہ لے کر اسلام آباد پہنچے. گجرات میں آپ دیکھیے کہ کیا کیا گیا. گجرات میں چودھریوں کے گھر کے گیٹ کو، مرکزی گیٹ کو پولیس نے بند کر دیا کہ یہاں سے اس خاندان کی خواتین جو الیکشن بھی جیتی ہیں چودھری سالک حسین کے مقابلے میں، وہ باہر نہ نکل سکیں، احتجاج کو لیڈ نہ کر سکیں. چودھری پرویز الہی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، گھر کی خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کراچی میں ہم نے بھرپور احتجاج دیکھا. اور آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو احتجاج ہے یہ ابھی ٹریلر ہے، یاد رکھیے گا، یہ بھی ٹریلر ہے. پاکستان تحریک انصاف والے یہ ٹریلر اگلے کچھ دن ہفتہ وار چلائیں گے اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً پوری فلم کی تیاری کر لی ہے. پوری فلم کا ہفتہ وار شو چلے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں ایک سے زیادہ شو چلے اور پھر اس کے شوز مسلسل چلیں. تو پوری فلم بھی پاکستان تحریک انصاف نے تیار کر لی. اور صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی، انتخابات میں دھاندلی کے خلاف رمضان کے بعد، عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے. تو اس کی ملٹیپل ڈائریکشنز ہوں گی. سڑکوں پر احتجاج ہوگا، بہترین حکمت عملی ہے، جمہوری حق ہے، کیا جائے. اس کے بعد اگلے مرحلے میں آپ دیکھیں گے کہ ایوانوں میں احتجاج ہوگا. پاکستان تحریک انصاف بڑے بھرپور نمبر میں ہے اور یہ لوگ جو فارم 47 کی پیداوار ہیں یہ تو بول بھی نہیں پاتے فارم 45 والوں کے سامنے. تو ایوان میں احتجاج ہوگا. اور پھر پاکستان تحریک انصاف عدالتی لڑائی بھی لڑ رہی ہے، تو عدالتوں میں یہ لڑائی بھی رہے گی. تو 3 ڈائریکشنز ہیں. سہ جہتی لڑائی ہے اور اس سہ جہتی لڑائی میں پاکستان تحریک انصاف اس ٹریلر سے آگے بڑھ کے پوری فلم کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گی. اس حکومت کے لیے چلنا پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے کہ مصیبت بنا دے گی. یہ ہمارے سامنے ہونے والا ہے. اب آ جائیے انور مقصود صاحب کے معاملے کی جانب. انور مقصود صاحب کے معاملے میں کیا ہوا؟ ایک خبر آئی اور سوشل میڈیا پہ پھیلی. 2 سے 3 سینئر صحافیوں نے یہ کہا کہ انور مقصود صاحب کو اٹھا لیا گیا اور اٹھانے کے بعد انور مقصود صاحب کو کہیں لے جایا گیا. لے جانے کے بعد انور مقصود صاحب سے بدتمیزی کی گئی، بد کلامی کی گئی، ان کے منہ پر تھپڑ مارے گئے، تشدد کیا گیا. انور مقصود صاحب کو بتایا گیا کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ باتیں کرنا چھوڑ دیں، یہ برداشت نہیں کی جائیں گی. اور اب ان پر پابندی لگا دی گئی ہے. وہ جو پروگرامز میں، ایونٹس میں جاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، یہ جو لٹریری فیسٹیولز ہیں، آرٹس کاؤنسل کے ایونٹس ہیں یا دیگر ایونٹس ہیں، وہ بھی نہ کریں انور مقصود صاحب. اور انور مقصود صاحب ٹیلی ویژن پروگرامز میں یا انٹرویوز وغیرہ میں بھی نہ بیٹھیں. یہ پابندی بتایا گیا کہ انور مقصود صاحب پر لگا دی گئی ہے. میں نے خبر بہت سینسٹیو تھی، مجھ سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کہ آپ کراچی میں ہیں، پتہ کیجئے. تو انور مقصود صاحب سے تو براہ راست رابطہ ظاہر ہے کہ میرا نہیں ہو سکا، لیکن ARY میں جہاں انور مقصود صاحب کام بھی کرتے رہے ہیں تو ان کے بالکل ساتھ جو صاحب ہوتے ہیں وہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں. میں نے ان سے بھی اور کچھ اور دیگر دوستوں سے ARY میں ان سے بھی معلوم کیا. پھر اس کے بعد انور مقصود صاحب کے میں نے ایک فیملی فرینڈ ہیں جو میرے فیملی فرینڈ بھی بنتے ہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا تو دونوں نے کہا کہ یہ خبر غلط ہے، ہم نے ایسا سنا ہے لیکن یہ خبر غلط ہے. اور پھر گزشتہ کچھ دنوں کی بات کی جا رہی تھی کہ یہ خبر اب سامنے آئی ہے، واقعہ پہلے ہوا ہے. تو ایک ٹیم ہے جو انور مقصود صاحب کے ساتھ اشتہار کی شوٹ کر رہی تھی. رمضان کے سلسلے میں چیریٹی کا ایک اشتہار، اس اشتہار کی شوٹ کر رہی تھی. اس ٹیم نے یہ بتایا کہ ہمارا گزشتہ کچھ دنوں میں انور مقصود صاحب سے مسلسل رابطہ رہا ہے. انور مقصود صاحب سے فون پر بھی بات ہوتی رہی اور شوٹ پر بھی ملنا ملانا رہا. اور اس شوٹ کی پلاننگ، اسکرپٹ کے حوالے سے بھی انور مقصود صاحب کے ساتھ نشستیں رہیں. تو ان کے حوالے سے یہ جو خبر پھیلائی گئی ہے یہ خبر غلط ہے. ظاہر ہے ہمارے یہاں گزشتہ کچھ دنوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ایسی خبریں جب آتی ہیں تو لوگ ان پر یقین کرتے ہیں. مگر انور مقصود صاحب کے معاملے میں یہ تمام چیزیں معلوم کرنے کے بعد آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ خبر مکمل طور پر غلط ہے. ان کے اغوا کی، تشدد کی، ان پر پابندی کی خبریں غلط پھیلائی گئی ہیں. یہ خبریں غلط ہیں. اب آخر میں آ جائیے ایک ایسی شخصیت کی
جن سے مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت خوف زدہ ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کو یہ جو ہم پنجاب میں کرتے ہوئے دیکھ رہے، اس میں تو ہمیں ظاہر ہے کہ خوف نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کا مینڈیٹ اصلی نہیں ہے، اور یہ مینڈیٹ جو ہے، اس مینڈیٹ کے ساتھ ہی کام کیا جا سکتا ہے، ورنہ آپ جب جمہوری ہوں، عوام کے ووٹوں سے آئے ہوں، تو پھر جمہوری حق لوگوں کو دینے میں آپ پس و پیش سے کام نہیں لیتے، آپ بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ جمہوری حق لوگوں کو دیتے ہیں۔ یعنی وہ خاتون جو ایک سے زائد لانگ مارچز کا حصہ بنی ہوں مرکز کے خلاف، جنہوں نے پوری مہم چلائی ہو اور جنہوں نے خطاب کیے ہوں، جن کے والد نے گجرانوالہ کے جلسے میں فوج کے خلاف باتیں کی ہو، سب کچھ کیا ہو ایک حکومت کے موجود ہوتے ہوئے، وہ خاتون پہلی بار وزارت اعلیٰ کے منصب پر آنے کے بعد اگر یہ سب کچھ کریں تو حیرانی ہوتی ہے کہ آپ جب یہ سب کچھ ایکسرسائز کر چکی، تو اس لیے حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ مینڈیٹ نہ ہو تو پھر خوف ہوتا ہے کہ یہ چھن جائے گا، احتجاج کی اجازت دیں گے، ان کو آواز اٹھانے کی اجازت دیں گے، بے نقاب ہوں گے، یہ چھن جائے گا، تو اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اسی خوف میں ایک کام اور ہو رہا ہے۔ میاں اسلم اقبال پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف ہیں، وہ میاں اسلم اقبال اب پنجاب میں بھی داخل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ان کو باقاعدہ طور پر دوسرے صوبے میں بھی اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں، ان کے معاملے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میاں اسلم اقبال صاحب جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس سے پہلے وہ مسلسل اپڈیٹ کرتے رہے، وہ اس سے پہلے پنجاب سے باہر نکلے تھے، اور میاں اسلم اقبال صاحب کے گھر میں، جو انہوں نے خود بھی بتایا کہ ان کی صاحبزادی کی شادی کا جو جہیز کا سامان تھا، تیاری تھی، وہ پورا معاملہ تھا، تو وہ ان تیاریوں میں مصروف تھے، اور لوگوں کو بلانا، شادی کے انتظامات وغیرہ کرنا، دعوتیں دینا، جا کے رشتہ داروں سے ملنا، میاں اسلم اقبال صاحب پنجاب سے باہر تھے۔ 9 مئی ہوا، میاں اسلم اقبال صاحب پنجاب میں نہیں تھے، اور 9 مئی ہو گیا تھا۔ تو میاں اسلم اقبال صاحب کے حوالے سے یہ کہنا کہ میاں اسلم اقبال صاحب نے، ان پر جو پرچہ ہے اس کے مطابق انہوں نے لاہور میں اپنے ہاتھ سے اسلحے کا استعمال کیا اور ایک جان لے لی، ان پر 302 کا پرچہ ہے۔ تو میاں اسلم اقبال صاحب خود ایک دعویٰ کرتے ہیں، بڑا آسان ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کتنا سچ کتنا جھوٹ، اس کے علاوہ وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے لاہور میں چھوڑیے، پورے پنجاب میں کسی بھی مقام پر، یعنی GHQ کے باہر احتجاج ہوا، کور کمانڈر ہاؤس والا واقعہ ہوا، فیصل آباد میں ہوا، میاں والی میں ہوا، آپ مجھے کسی بھی مقام پر پنجاب میں، پورے پنجاب میں دکھا دیجئے کہ میں سیف سٹی کے کیمروں میں موجود ہوں، میں میڈیا کے اچھی کوالٹی کے ہائی ریزولوشن ویڈیوز ہیں، میں ان میں موجود ہوں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک عدد سیاسی رہنما ہوں، تو جب میں آؤں گا تو میرے ساتھ 200-400-500 کارکن ہوں گے، وہ کارکن نعرے بھی لگائیں گے، جوش و جذبے کا اظہار بھی کریں گے، احتجاج بھی ریکارڈ کریں گے، اگر یہ سب کچھ ہوگا تو وہ ویڈیوز بھی بنائیں گے، اور وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر آتی ہیں، تو مجھے ایسی کسی ویڈیو میں بھی اس روز دکھا دیجئے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف مسلسل انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، وہ پنجاب اسمبلی میں ہوں، اپنی آواز بلند کریں، یہ برداشت نہیں ہو رہا، تو اس لیے میاں اسلم اقبال صاحب کو صوبے میں بھی داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص الیکشن جیت چکا ہے، وہ یہ میاں ملک محمد احمد خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں، ان کے حلف کو یقینی بنائیں، اور ان کا حلف ہو، ان کے اوپر جو معاملات ہیں ان کو عدالتوں میں اپنے ان معاملات کو صفائی کا موقع دیا جائے، اور ایوان میں ان کی نمائندگی بنتی ہے، وہ نمائندگی ان کی نہیں، ان کے ووٹرز کی نمائندگی ہے۔ تو ان کے ووٹرز کو، جنہوں نے ان کو ایوان میں پہنچایا، یہ حق ہے کہ ان کی آواز ایوان میں پہنچے۔ اس جماعت نے جو پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لے چکی ہے، ان کو سب سے بڑے ایوان میں، سب سے بڑے صوبائی ایوان میں اپنا قائد حزب اختلاف بنایا ہے، تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز وہاں بلند کر سکیں، وہ اپنی نمائندگی کر سکیں، لیکن انہیں اس سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بنیادی سی بات ہے، میرے خلاف جو چیزیں ہیں ان کو ثابت کر دیا جائے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے بے گناہ مان لیں، آپ ثابت کر دیں، یا مجھے اپنی صفائی کا پورا موقع دیں، میں حلف اٹھاؤں، میں عدالتوں میں جاؤں، میری ضمانت ہونے دی جائے۔ لیکن جس انداز میں پولیس اپنی کارروائیاں کر رہی ہے، اس انداز پر مجھے تحفظات بھی ہیں، خدشات بھی ہیں، اور مجھے اپنی جان کا تحفظ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی بھی عام شہری کی طرح چاہیے، اور یہ مطالبہ کسی بھی عام شخص کا ہونا چاہیے کہ ایک بندہ جو خود اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر عدالتوں میں پیش کر کے کلین ثابت کرنے کے لیے تیار ہے، ایوان میں
جو اسپیکر ہیں، کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.